افطار کے بدلے میں 3 اجر عطا فرما دیے۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ 3 اجر کیا تھے؟ جتنا روزے دار کو اجر عطا کیا، مالک نے اس کے افطار کا ذریعہ بننے والے کو اتنا اجر عطا کیا، 1۔ اور اس کے سارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت، اور دوزخ سے اس کی گردن کی آزادی۔ 3 اجر مالک نے اس کی مخلوق پر نظر کرنے کے نتیجے میں عطا فرما دیے۔ اب یہ ہم کنجوس لوگ ہیں، ہمارے چھوٹے دل ہیں، شاید کسی کے دماغ میں یہ تصور اور خیال جائے کہ اللہ نے اس روزے کے اجر کو بانٹ دیا ہے، کچھ اس کو دے دیا ہے، کچھ افطار کروانے والے کو اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے کو عطا کر دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی اس کو بانٹتا نہیں ہے، اس کے حصے نہیں کرتا، بلکہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، اس کو اٹھا کر اس کے درجے پر لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، یعنی جتنا ادھر عطا کیا دوسروں کو بھی اتنا ہی عطا کر دیا، تو اس میں کمی نہیں کی ہے، اس بندے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ہاں اگر من میں وسعت ہو اور بندہ سخی ہو، کنجوس ہو، تو وہ کہے گا بھئی یار دوسرے تو سارے مفت میں لے گئے، میں نے روزہ رکھا تو میرا روزے جتنا اجر افطار کرانے والے کو بھی مالک نے عطا کر دیا۔ تو انسان کنجوس ہے، بخیل ہے، لیکن جو بخیل نہ ہو، بندہ مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا، مومنین سخی ہوتے ہیں، ہمیشہ سخی، اور السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی آدمی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اگرچہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو مومنین سارے سخی ہوتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کو بانٹتے ہیں، اور ان کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ جس طرح تو نے کرم مجھ پر فرمایا ہے میرے سارے بھائیوں پر بھی کرم فرما دے۔ یعنی مومن کی سوچ بخیلوں والی سوچ نہیں ہو سکتی، سخیوں والی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ سخی، اللہ کے رسول سخی، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے نسبت رکھنے والے سارے مومنین سخی۔ تو اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سخاوت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ مالک کی بارگاہ میں اس سخاوت میں کثرت نہیں دیکھی جاتی کہ کسی نے کتنا خرچ کیا ہے، کتنا دیا ہے، وہ صرف کیفیت دیکھا ہے کہ کیسے دیا ہے، من کی کیفیت کیا تھی۔ تو اگر خوشیوں کے ساتھ اور من کی سخاوت کے ساتھ انسان بانٹتا ہے، دیتا ہے، تو مالک کی بارگاہ میں اس کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، خواہ وہ کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر خالصتاً، اس کی رضا کی خاطر اور مالک کو راضی کرنے کی خاطر اس کی مخلوق پر جو ایک نظر کرم صرف کرتا ہے نا، نظر رحمت کی نظر اٹھا کر اس کو دیکھتا ہے، تو اسی کا ہی مول ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنی قیمت مالک کی بارگاہ میں پڑتی ہے کہ انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔
اب جب یہ فضائل آقا علیہ السلام نے بیان کیے تو اس میں لازمی بات ہے بھی بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جس کے پاس کچھ وسائل ذرائع تھے وہ تو چلو دوسروں کے ذریعہ بن کے تو وہ تو اجر لے جائیں گے، تو جن کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں تو وہ کہ تو محروم رہ گئے، وہ کدھر جائیں گے؟ لیکن اللہ رسول نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر ایک بندے کے پاس تو یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ روزے داروں کو روزے افطار کروائے۔ ہر بندے کے پاس اتنے وسائل تو ہوتے نہیں ہیں، تو صرف وسائل والے ہی پھر یہ سارے اجر لے گئے، تو جن کے پاس وسائل نہیں تھے وہ کہاں کے؟ تو کیا وہ محروم ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ رب العزت یہ جو اجر جو بیان کیے ہیں یہ اجر تو اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جو کسی روزے دار پر خرچ کرتا ہے علی مزقۃ لبن، دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر، یعنی دودھ کا ایک گھونٹ اگر پلا دے تو یہ سارے اجر اس کو مل جائیں گے۔ اب دودھ کا گھونٹ بھی تو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، تو فرمایا او تمرتن، ایک کھجور کھلانے والے کو بھی یہی اجر ملتا ہے۔ اب ہر ایک کے پاس کھجور بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے تو وہ دور صرف پڑھے ہیں، دیکھے نہیں ہیں۔ جب صحابہ کرام اللہ کے دین کا علم سر بلند کرنے کے لیے سارا دن ایک کھجور بلکہ آدھی کھجور پر گزارا کرتے تھے، ایسے ادوار بھی آئے کہ مجاہدین میں ایک کھجور ایک کو نہیں ملی، 2 بندوں کے حصے میں ایک کھجور آئی ہے تو اس کو آدھا آدھا کر کے 2 بھائیوں نے اس کو استعمال کیا۔ کیا آج کے دور میں کوئی بندہ ایسا ہے؟ تو ایسا بندہ نہیں ہے تو ان جیسا بندہ بھی کوئی نہیں ہے۔ مالی حالات اس طرح کسی کے نہیں ہیں تو درجات بھی مالک نے جو اس محبوب کے غلاموں کو عطا کیے ان جیسے درجات بھی کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ اب ہر ایک کے پاس کھجور بھی نہیں ہوتی، تو آقا علیہ السلام نے اور آسان کر دیا، یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اس کے احسانات ہیں، اس کے فضل و کرم ہیں، اللہ رسول کی عطائیں ہیں، وہ رحمت خداوندی بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بس بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانہ می جوید، بڑے خزانے نہیں طلب کرتی کہ بھئی اتنے پہاڑ خرچ کر دیں، اتنے سونے خرچ کر دیں، اتنے یہ کر دیں، اتنے وہ کر دیں، یہ نہیں کرتی، اس کو بہانہ چاہیے، بس بخشش کا بہانہ چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے اور آسان کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے میں سے ہر ایک کے پاس تو کھجور کے دانے کھجوریں تو نہیں ہوتی ہر ایک کے پاس، تو آقا نے فرمایا پانی کا گھونٹ بھی نہیں ہوتا، تو پانی کا ایک گھونٹ پلا دے یہ سارے اجر اللہ اس کو عطا فرماتا۔ اور شربت من ماء، پانی کا ایک گھونٹ، گلاس نہیں فرمایا، شربت من ماء، پانی کا ایک گھونٹ صرف۔ ومن اشبع صائما، جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا،
تو ہم تو کھلاتے صرف ان کو ہیں نا جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو دوست احباب ہوتے ہیں، جو پہلے ہی کھانے والے ہوتے ہیں، وسائل جن کے پاس ذرائع ہوتے ہیں، انہی کو ہماری یہاں تو افطاریاں ہوتی ہی ان کو ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن کاش ان کو افطاریوں کی بجائے ان کو افطار کرواتے، کھانا کھلاتے، یہ چیزیں بانٹتے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو غریب ہیں اور ان کے پاس سورسز وسائل نہیں ہیں، تو اللہ کی رضا کی خاطر اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے تاکہ ان کے چولہے بھی جلیں۔ نمازوں، عبادت گزاریوں، بے شمار عبادت گزاریوں سے مالک اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بندہ مومن کے چہرے پر مسکراہٹ لانے سے خوش ہوتا ہے۔ کیا پتہ کہ جس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر سے اس کے ہاں روٹی پہنچی تو اس کے بچوں کے دل سے اور اس کی زبان سے، اس کے من سے مالک کی بارگاہ میں تمہارے لیے کیا دعا نکلی۔ اب وہ محروم لوگوں کی وہ دعائیں مالک کا عرش چیر کے پہنچتی ہیں، آسمانوں کو چیر کر اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ یہ مالک کی عطائیں ہیں، مالک کی کرم نوازیاں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اب ایک کھانا ہے، ایک کھانے کا ہمارے دماغ اور ہمارے تصور میں کتنا سارا اجر ہو سکتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک کھانا کھلایا، روزے دار کو کھانا کھلایا، سقا اللہ من حوضی شربتن، پچھلے اجر اور تھے، اب جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے جام میرے ہاتھوں پلوائے گا۔ کہ میرے محبوب یہ تیرے اس غلام نے میرے ایک بندے کو کھانا کھلایا ہے، میرے محبوب ہم آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام اس کو عطا فرمائیں، اس کو بلائیں اپنی چوکھٹ پر اور اپنے دست انور سے اس کو حوض کوثر کا جام پلائیں۔ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، بس وہ جام پینے کی دیر تھی، پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخلے تک، کیونکہ حوض کوثر کا جام پیاسوں کو دور کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی شے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی عشرہ اللہ کی بارگاہ سے معافی کے اعلان کا عشرہ ہے، وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ اللہ نے دوزخ سے آزاد کرنے کا عشرہ رکھا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، جو اپنے محتاط لوگوں سے تخفیف کر کے کہتا ہے بھی تو نے روزہ رکھا ہوا ہے تم تھوڑا کام کر لو، میرے کام اتنے زیادہ نہ کرنا، میرے لیے تھوڑا ہی کافی ہے، تو اللہ نے اس بندے کے لیے جو اپنے محتاطوں سے تھوڑے کام کرواتا ہے اور کام میں تخفیف کر دیتا ہے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کو معافی دے دیتا ہے، معافی عام معافی دے دیتا ہے کہ تو نے میرے بندے کو تخفیف کی ہے، ہم تمہارے لیے تخفیف کر دیں گے۔ وَآتَاكَ مِنَ النَّارِ، اور دوزخ سے اس کو آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ میں ڈنمارک میں تھا، بس یہی ایک بات آپ کو بتانی ہے
تو ایک کارخانے میں، کافروں کے کارخانے میں کوئی 50 کے قریب ہمارے مسلمان بھائی تھے، کام کرتے تھے۔ وہ ہمارے 2 ساتھی تھے، وہ وہاں روزے رکھتے تھے۔ تو وہ جو غیر مسلم لوگ تھے، جب زور کی نماز کا ٹائم ہوتا اس کے دوران، تو وہ ان کو کہتے کہ پریئر ٹائم، کہ آپ کام چھوڑ دیں، آپ جائیں اپنی نماز ادا کریں۔ تو کافر کو بندہ مومن روزے دار کا حیا ہے، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ نے اس کی عزت عظمت کو کافر لوگوں کے ذہن میں بھی ڈال دیا ہے۔ لیکن روزہ رکھتے صرف 2 تھے، باقی کوئی نہیں رکھتے تھے، مسلمان تھے لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ جب عید کا دن آیا، عید کا قریب آئی، تو اگلے عید ہونی تھی، تو اب سارے جو ہے نا عید منانے کے لیے چھٹی مانگ رہے تھے کہ چھٹی ہمیں دینی ہے۔ اس کے مالک نے کہا کہ میں نے روزہ رکھنے والے 2 بندے دیکھے ہیں، جو نماز بھی ادا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ چھٹی عید والے دن کی صرف ان 2 بندوں کو ہوگی، باقی کسی کو چھٹی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نہ آیا تو میری طرف سے اس فیکٹری سے فارغ، کیونکہ اللہ کی عبادت کے نام پر نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، صرف عید مناتے ہیں۔ نہیں، میں ایسے لوگوں کو جو اپنے دین سے مخلص نہیں ہیں، جو اپنے اللہ سے مخلص نہیں ہیں، جو اپنے اس رمضان کے روزے سے مخلص نہیں ہیں، ان کے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو مالک الملک کی عطائیں ہیں جو وہ کافروں کے ذریعے سے بھی مومنین کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں اتنی عظمتوں والا مہینہ عطا ہو رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ نے اس میں اتنے اجر عطا کیے ہیں، اتنے اجر رکھے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے مالک نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہم سب کو اس کی عظمتوں سے روشناس ہونے اور ان سے پورا استفادہ، بھرپور طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔